دوستو، طلاق ایک اسلامی اصطلاح ہے اور ایک جائز اور مباح عمل ہے، لیکن طلاق جائز و مباح ہونے کے باوجود حد درجے ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جائز ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح کا مقصد صرف طبعی اور فطری خواہشات کی تکمیل ہی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندھن کو توڑ دیا۔ اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقہ اختیار کرنے اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ البتہ طلاق ایسی صورت کے لیے ہے کہ جس میں میاں بیوی کے معاملات اس حد تک شدت اختیار کر جائیں کہ ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا محال ہو جائے، تو مرد کو طلاق کا اختیار ہے کہ وہ طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کر دے۔ دوستو، طلاق کے اس قدر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں طلاق دینے کا ذکر فرمایا؟ اس حدیث پاک میں کس طرح کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے، آج اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، مشہور کہاوت ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے، صرف نکاح کے 3 بول آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں اور آپ اپنا سب کچھ اپنے شریک حیات کے نام کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہے اور یہ ڈور کسی ایک کی کوتاہی، جلد بازی اور بے وقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد، سچائی اور دیانتداری بہت ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت سے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ یہ رشتہ جس قدر محبت چاہتا ہے اتنی ہی توجہ اور عزت مانگتا ہے۔ یاد رہے کہ اس رشتے کو مضبوط تر بنانے میں زیادہ کردار عورت کا ہے۔ اگر عورت سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو یہ رشتہ ساری زندگی موت تک خوبصورت انداز میں چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر بیوی کے رویے میں ناسمجھی اور ہٹ دھرمی ہو اور بیوی اپنے رویے اور عادات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر نوبت علیحدگی یعنی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آغاز میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ جائز کاموں میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے، یعنی جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ طلاق کو ناپسند فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، وہ اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے خلیل نے طلاق کا حکم دیا؟ اس بارے میں ہم آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں تاکہ آپ اس وجہ کو جان سکیں، اور یہی وہ نشانی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ شام و فلسطین میں تھے، جبکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل علیہ السلام حجاز میں تھے۔ آپ 1 سال یا 2 سال میں ایک مرتبہ آ کر اپنے بیوی بچوں کی خبرگیری کرتے، تاہم آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شرط تھی کہ آپ بیوی بچے کی خبرگیری کے لیے قلیل وقت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے پاس رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام مختصر وقت کے لیے جاتے اور ان کی خبرگیری فرما کر واپس آ جاتے۔ اسی عرصے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جدیم میں نکاح کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خبرگیری کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے فاقے آتے ہیں۔ یہ شکایت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہیں والد کی آمد کی خبر و برکت معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے بیوی کے بتانے سے پہلے خود ہی پوچھ لیا کہ میرے بعد کون آیا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے حال احوال پوچھا تو میں نے سب احوال بتا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ وہ کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ ہاں، وہ کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ آپ پیغام کا مطلب سمجھ گئے، چنانچہ بیوی کو الگ کر دیا اور بتایا کہ اب میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھیں۔
آپ نے ان سے گھر کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، میرا خاوند بھی بڑا اچھا ہے، آدمی نیک ہے، نیک سیرت ہے اور عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی وافر دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بھی کرتے ہیں، گزر اوقات بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سواری سے اترنے کی درخواست کی تاکہ آپ کی خاطر تواضع کر سکے، مگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، ہاں جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا یہ پیغام دینا کہ تمہارے مکان کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے پیغام دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا جو حکم دیا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی نے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ناشکری کرنا اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا، جس پر آپ نے طلاق کا حکم دے دیا۔ یاد رہے، جو عورت جاہل اور ناسمجھ ہوتی ہے وہی ناشکری کرتی ہے، اور یہ ناشکری ہی ہے جس کی وجہ سے بیوی ہر وقت خاوند سے بھی شکوے شکایت کرتی رہتی ہے اور اس کو خاوند کے گھر والوں سے بھی شکایات رہتی ہیں، اور جو بیوی ناشکری ہوگی اس میں یہ خامیاں بھی ہوں گی۔ ناشکری کی وجہ سے ایسی بیوی کبھی شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ ایسی بیویاں اکثر شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو بہر صورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے۔ دوستو، اگرچہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ایسی بیوی کو برداشت کرنا بھی ناممکن ہے جس میں مذکورہ خامیاں موجود ہوں۔ اس لیے مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی بیوی کو طلاق دے دے، اور ہماری جو بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان سے التماس ہے کہ ایسی باتوں سے اجتناب کریں جو گھر کے اندر بدمزگی کی صورتحال پیدا کر دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعیت سے خالی رہی ہو۔ آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام و مذاہب عالم میں بھی ہر مہذب قوم میں نکاح کا تصور اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے۔ نکاح انسانی معاشرے کے وجود و بقا کا ایک اہم ستون ہے۔ اس سے نہ صرف مرد و عورت کے درمیان محبت و مودت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے دو خاندان ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اپنا گھر بستا ہے اور گھریلو زندگی میں سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا تبھی ہوتا ہے جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو۔ اگر بیوی جہالت اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر گھر میں سکون و اطمینان کے بجائے لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر بیوی میں یہ نشانی پائی جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور کسی نیک خاتون سے شادی کر لی جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔